ایسا ہی ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں نے بہت گناہ کے کام کیے ہیں، اللہ کے رسول کیا مجھے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہے۔ آسمان سے وحی لے کر جبریل آتے ہیں اور کہتی اللہ کے نبی کہہ دیجیے ان آدمی سے کہ یہ اسلام لا رہا ہے تو ان کی ساری غلطیاں معاف کر دی گئی، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ سر اٹھاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے کہ ہاں اللہ نے تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ آدمی بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے اللہ کے رسول نہیں میں نے بہت بڑا گناہ کے کام کیے ہیں، بہت بڑا گناہ سے ہو گیا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، میں اسلام لے آنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے تو صحیح۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ میری بیوی میں جنگ کے میدان میں نہیں یا کسی اور معاملے میں جنگ کے میدان میں ہو یا تجارت کے غرض سے ہو یا کہیں سیر و تفریح کے لیے ہو، کہیں سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آنے میں 2-4 مہینہ لگ جائے گا، 2-4 سال بھی لگ سکتا ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اگر بچی ہو تو اس کو مار دینا، اگر بچہ ہو تو اس کو زندہ رکھنا۔ یہ کہہ کر میں بہت دور کا سفر کیا، میں کچھ سالوں بعد گھر آیا، میں جب گھر آیا تو اندر سے ایک بچی نکلی، خوبصورت بچی نکلی۔ میں نے پوچھا اے بچی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں اور تم میرے بیٹی ہو۔ او میری بیٹی میں مالک ہوں اس گھر کا اور میں مالک ہوں اور مجھ جیسے مالک کی تم اس گھر کی بیٹی ہو۔ وہ بیٹی جب کہنے لگا کہ ابو آپ میرے ابو ہیں، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا کہاں چلے گئے تھے اتنا دن؟ جب بازار سے کسی کا باپ آتا، جب بچے دیکھتے کہ باپ بازار سے آیا ہے، پورنیہ سے آیا ہے، 0 مائل سے آیا ہے، وہ بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اپنے بابا کے پاس اور بابا کی دامن پکڑ لیتے ہیں، بابا کی کرتا پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے کہ بابا بازار سے کیا لائے ہو؟ آئے میرے بابا کہاں چلے گئی اتنا دن؟ ہم آپ کو کتنے ڈھونڈ رہے، من ہی من میں لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، ماں سے پوچھتے رہتے کہ ماں سب کا بابا ہے، سب کا پاپا ہے، میرا پاپا کہاں گیا ہے؟ میری ماں مجھے سمجھاتی رہی کہ بیٹی تمہارا پاپا کہیں گیا ہے، آنے ہی والا ہے، یہ کہہ کرو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، لیکن میں اس لاڈلی کی محبت میں قریب تو آیا لیکن یہ سمجھ نہ سکا اور میں اپنے من ہی من میں سوچنے لگا کہ میں قوم کا سردار ہوں، سب بچی کو میں نے قتل کروا دیا، سب بچی کو میں نے زندہ گاڑ دیا، سب بچی کو میں نے زمین پہ گاڑ دیا، سب کی لڑکی کو مار دیا، اگر میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کروں تو لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ گاؤں والے کی بچی کو انہوں نے مروا دیا، گاؤں والے کی بچی کو انہوں نے قتل کروا دیا، گاؤں والے کی بچی کو انہوں نے زمین پہ گاڑ دیا اور اپنی بچی کو گاڑ نہیں رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر وہ آدمی سوچنے ہی لگتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ اس باپ کی محبت اپنے بیٹی پر جوش مار رہی تھی لیکن باپ مجبور تھا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں، اگر میں اس کو بچا لوں تو سماج میں میری عزت ہو جائے گی، سماج میں میری بے عزتی ہو جائے گی، سماج والے مجھے کیا کہیں گے؟ پھر میرے بھائیوں دھیرے دھیرے وہ بچی بڑی ہوئی، وہ آدمی کا خود کا بیان ہے، وہ دھیرے دھیرے وہ بچی بڑی ہوئی اور جب 4 سال کا ہوا وہ اپنے بچی کو خلیان میں لے گئے، وہ اپنے بچی کو چٹیال میدان میں لے گئے، وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ گئے اور کھائی کھودنے لگا، گڈھا کھودنے لگا، اتنی تیز دھوپ تھی، ریت بالکل گرم ہو چکا تھا، ریت بالکل گرم ہو چکا تھا، زمین گرم ہو چکی تھی اور اس میں کھائی کھود رہا تھا، اس میں گڈھا کھود رہا تھا۔ بیٹی نے دیکھا کہ ابو پریشان ہو رہے ہیں لیکن اس معصوم
लड़की को क्या पता कि आज मुझे इस खाई के अंदर रख देगा, आज मेरा काम तमाम कर देगा। बेटी कहती अब्बू आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, अब्बू इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। अपने सर से अपने जिस्म से कपड़ा उतारती है, दुपट्टा उतारती है और अपने बाप के आंसुओं को पोंछते हैं, बाप के पेशानियों को पोंछते हैं और बाप से कहती जा रही हो अब्बू आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों फिर पूरा गड्ढा खोद दिया गया और उसको ऊपरी जमीन से ऊपरी भाग से बिल्कुल धक्का दे दिया गया और वो लड़की जमीन के अंदर गिर गई। बेटी ने कहा अब्बू मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार, अब्बू मुझे दुनिया की जिंदगी नहीं चाहिए, अब्बू मुझे नानी का प्यार नहीं चाहिए, अब्बू मुझे मेहमान का प्यार नहीं चाहिए, आप मुझे किसी तरह इससे निकाल लीजिए, मैं दुनिया में भीख मांगती रहूंगी, दुनिया में मांग कर खा लूंगी, आपके घर में नहीं रहूंगी, अब्बू मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे बचा लीजिए। अब्बू आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों वो आदमी ये वाकया सुनाते सुनाते रो रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी रो रहे हैं, इतना रोए कि सहाबा भी रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों वो आदमी अल्लाह के रसूल के पास आकर जब ये कहा और कहा अल्लाह के रसूल मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मैंने इतना बड़ा खता कर दिया है, मुझे मालूम है मैं इस्लाम में ले आ जाऊं अल्लाह इतना बड़ा गुनाह माफ नहीं करेगा। आसमान से फिर खबर आई क्या है मोहम्मद ऐ जिब्रील जाओ और अपने हबीब को खबर दे दो कि जाओ मैंने उस आदमी के इस गुनाह को भी माफ कर दिया है, उस आदमी के इस गुनाह को भी माफ कर दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों ये हालत थी उस जमाने में। अगिया है तो किरत मोहम्मद अंधिकारम नासम विधायम, मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, आखिरी नबी इस दुनिया में आएंगे, अंधेरों को नाश करेंगे। इतनी जहालत थी बेटी की पैदाइश पर लोग मुकाला कर लिया करते थे। आओ एक आदमी का वाकया सुनाओ। एक आदमी की 7 बेटियां हो चुकी थी, 7 बेटी हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसकी बीवी हामिला हो गई, उसके पेट में बच्चा पलने लगा, बच्चे की चहलकदमी पेट के अंदर बच्चे पेट में हिलडुल करने लगी। पता लग गया कि हाँ बच्चा होने वाला है। उसने अपनी बीवी से कहा ओ मेरी बीवी तुम्हारे पेट से मेरी 7 बच्ची हो चुकी है, 7 लड़की हो चुकी है। ओ मेरी बीवी अगर इस मर्तबा जो पेट में तुम्हारा बच्चा है अगर लड़की हुई या तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें मेरे घर से निकाल दूंगा या मैं खुद तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। अगर 7 हुई, अगर इस मर्तबा भी बेटी हो, क्या कहा 7 बेटी पहली हो चुकी है, इस बार अगर तुम्हारे घर में बेटी हो, तुम्हारी पेट से अगर बच्ची हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन अल्लाह को करना ऐसा था। मेरी बहनों सुनिए और आए नौजवानों जो अपने बेटे की पैदाइश पर मुंह काला कर रहे हो और उन खवातीन हजरात जो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, किसी की सास बन चुकी है, बहू की अगर 2-4 बेटियां हो तो अपने बहू से मुंह काला करके बहू को मुंह टेढ़ी करके दिखाती है, बहू से नाराज होती है। उस जगह पे अपनी बहू को तसल्ली देनी चाहिए और कहनी चाहिए कि ओ मेरी बहू ये अल्लाह का माल है, अल्लाह ने जो दिया है वो अच्छा ही किया, जो करता अल्लाह सही करता है। मेरे प्यारे साथियों अचानक कोई आदमी एक दिन ख्वाब देखता है, अचानक वो आदमी एक दिन ख्वाब देखता है। क्या ख्वाब देखता है? जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। ऐसा लगता है कि पहले दरवाजे में एंट्री करता है तो दूसरे दरवाजे से उनको जाने के लिए नहीं दी जा रही है। आवाज आ रही है कि उनकी एक और बेटी है। दूसरे दरवाजे को एंट्री किए, तीसरे दरवाजे में गए तो रुक गए, तीसरे दरवाजे में गए तो तीसरी बेटी आई, चौथे दरवाजे में आए तो चौथी बेटी। इसी तरह करते करते 7 दरवाजे को क्रॉस कर जाते हैं, 7 दरवाजों को क्रॉस कर जाते हैं, आखिरी दरवाजे में फंस जाते हैं।
اچانک ان کو یاد آتی ہے کہ اب میں کیا کروں، کوئی اور بیٹی بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا اعمال بھی نہیں ہے، دنیا میں نماز نہیں پڑھی اور کوئی ایسا اعمال بھی نہیں ہے جن کی بدولت ان کو جنت ملے، لیکن اچانک یاد آتی ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، اچانک یاد آتی ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، وہ من ہی من میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری ایک اور بیٹی ہو جائے تو میں جنت کو حاصل کر لوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ ایک اور بیٹی ہوئی اور اس کے بعد وہ جنت کے اندر پرویش کر گئے۔ اس واقعے کو لوگوں نے مختلف شکلوں میں بیان کیا، کسی نے کیا کہ وہ آدمی جہنم کے دروازے میں پھنس رہے تھے، ان کی 6 بیٹی ہو چکی تھی، 7ویں بیٹی ہونے کی باری تھی۔ بہرحال شکل الگ ہو سکتی ہے، کیفیت الگ ہو سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی بیٹی ہو، آپ نے اس کو پڑھایا، آپ نے اس کو دینی تربیت دی، آپ نے اس کو مدرسے میں پڑھایا، آپ نے اس کو اخلاق ان کا سنوارا، آپ نے ان کی تربیت اچھے سے کی ہے، تو وہی بیٹی آپ کے لیے جنت جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول آ کر عورت کا یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پورے بسوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اتنی باتیں عورت کے سلسلے میں نے کہہ دی۔ کون نہیں جانتا اللہ کے رسول حقیقت میں رحمت بن کر آئے تھے، آپ جہاں جاتے تھے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی تھی، آپ کی برکت آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ میں، راستے میں آپ کو بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک گھر تلاش کر رہا ہے کہ کہیں پانی مل جائے، کہیں کھانا مل جائے۔ راستے میں ایک گھر ملا، ام معبد کا گھر، ام معبد کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں آواز دی کہ کون؟ ام معبد باہر آئی، کہا کیا بات ہے؟ تمہارے گھر میں مہمان کے طور پہ آیا ہوں، کچھ اگر کھانا ہے تو دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر گھر میں تھوڑا سا دودھ بھی ہو تو اسی کو دے دیجئے، پی لوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس گھر میں اتنا سا بھی دودھ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول پیے۔ آپ کی خیر اور برکت کا نتیجہ دیکھیے، اس گھر میں دودھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ام معبد سے کہا کہ اگر گھر میں بکری بھی ہو، گھر میں اگر بکری بھی ہو تو ہم دوہ لیں گے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھر میں بکری بھی نہیں ہے، ساری بکری ابو معبد ان کے شوہر چرانے کے لیے چلے گئے ہیں، ایک بکری بھی نہیں ہے۔ جب دیکھا غور سے، گھر کے کسی کونے میں ایک بکری باندھی ہوئی ہے، ایک بکری باندھی ہوئی ہے۔ اتنی کمزور، اتنا لاغر، اتنی کمزور ہو چکی تھی وہ بکری، جس کا تھن سوکھ چکا تھا، دودھ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بکری بوڑھی ہو چکی تھی، دودھ دینے سے محروم تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ام معبد اس بکری کا دودھ دو لیتا ہوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ کون ہے، اجنبی آدمی، یہ بکری دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لو میں آزما کر دیکھتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ کہا بیٹا اگر ٹھیک ہے آزمانا چاہو تو آزما۔ ایک برتن لا کر دیا، آپ نے دودھ دونا شروع کیا، بکری 4 پیر پھیلا دیے۔ جس طرح دودھ دونے کا طریقہ ہے کہ دودھ جب دوہا جاتا ہے جانور پیر پھیلا دیتا ہے، جب دودھ دونا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا کہ ام معبد نے بھی پیا، آپ نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا، اور اس کے گھر والے کے لیے بھی رکھ دیے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول اس گھر سے چلے گئے، یہ کہہ کر اس کے گھر سے چلے گئے۔ اس کا شوہر جب گھر میں آئے تو میرے پیارے ساتھیوں دیکھ رہا ہے کہ گھر میں خوشبو ہے اور گھر میں دودھ ہے۔ کہو میری بیوی، او میری محترمہ، یہ بتاؤ گھر میں دودھ کہاں سے آیا؟ دودھ دینے والی بکریاں تو میں نے چرانے کے لیے جنگل لے چلا گیا، لیکن دودھ کہاں سے آیا یہ بتاؤ؟ اس نے کہا اے میرے شوہر، گھر میں ایک اجنبی آدمی آئے تھے، اس نے بوڑھی بکری کا دودھ دھویا تھا، اتنا دودھ نکلا۔ بوڑھی بکری کا دودھ دوہا تو اتنا دودھ نکلا۔ آپ رحمت بن کر آئے تھے، آپ برکت بن کر آئے تھے۔ بوڑھی ہو چکی تھی بکری، لاغر ہو چکی تھی، جس کا تن سوکھ چکا تھا، دودھ نہیں نکل رہا تھا، لیکن آپ نے ہاتھ دیا، دودھ دونا شروع کیا، اتنا دودھ نکلا۔
اس نے خود پیا، اس کے پورے پریوار والے نے پیا۔ معبد سے کہتا ہے وہ میری بیوی، اس کا مطلب تمہارے گھر میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں آیا ہوگا، کوئی خاص آدمی آیا ہوگا، کوئی اچھا آدمی آیا ہوگا، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہہ دیتی ہے شوخی نفس باقی، او میری بیوی تمہارے گھر میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں آیا ہوگا، کوئی بڑی ہستی آئی ہوگی، کوئی اچھا آدمی آیا ہوگا، کوئی ہستی آئی ہوگی۔ اس نے کہا جائیے اس کو پکڑ کے لے آئیے، وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، آپ اس کو اپنے گھر میں لائیے، تازہ تازہ گوشت لائے اس کو کھلائیے۔ وہ جلدی سے جاتا ہے اس آدمی کو لانے کے لیے، اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دور جاتا ہے اور جلدی سے واپس گھر آ جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے او میری بیوی یہ بتاؤ میں راستے میں اس کو کیسے پہچانوں کہ وہ آدمی کیسا تھا؟ راستے میں پورنیہ بازار میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں اس آدمی کو اتنے لوگوں میں کیسے پہچانوں گا، اتنی بھیڑ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ ان کی شکل بتا، وہ کیسی ہے، وہ کیسا ہے، ان کی ناک کیسی ہے، ان کا کان کیسا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کا لباس کیسا ہے، ان کا حلیہ کیسا ہے، ان کی صورت کیسی ہے، ان کی شکل کیسی ہے، ذرا ان کا حلیہ بتا تب نہ اس کو پہچانوں گا اور تب اس کو بلا کر لاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں معبد نے کہا او میرے شوہر میں نے اس کے اوپر ایک بار دیکھا، میں نے اس کی طرف ایک بار نظر کی تو میں نے اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کیسا آدمی تھا، اتنا حسین و جمیل تھا، ان کے چہرے میں اتنا روپ تھا، اتنا جلال تھا، ایک بار میں دیکھا تو دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا تھا، سورج کا ایک ٹکڑا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ اتنے نہ لمبے قد کے زیادہ انسان تھے اور نہ ہی بالکل چھوٹے قد کے انسان، آپ اتنا حسین و جمیل تھے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے تو اس نے کہا کہ میں اس کی شکل ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھ نہیں سکا۔ اور میرے شوہر جائیے اور مارکیٹ میں ڈھونڈیے جو سب سے اچھا خوبصورت انسان ملے گا، جو سب سے خوبصورت انسان ملے گا آپ اسی کو پکڑ کر لائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے خوبصورت تھے، جس نبی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ او لوگوں تم میرے حبیب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم میرے نبی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ ان کی شکل کیسی تھی، ان کا لباس کیسا تھا، ان کی صورت کیسی تھی، تو لوگوں سنو لنا شمس وللآفاق شمس، میرا سورج ایک ہے، ہمارا سورج ایک ہے، آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے، شمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج تو آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان کا سورج تو ہے جو فجر میں چمکتا ہے، فجر کے بعد چمکتا ہے، لیکن میرا سورج یہ ہے وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاء، میرا سورج تو وہ ہے جو عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں حضرت عائشہ نے خوبصورتی بیان کیا کہ میرے نبی وہ تھے کیا اے لوگوں لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے وہ اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں تمہارا ایک سورج ہے جو آسمانوں پر ہے، لیکن میرا سورج وشمسی خیر بہتر ہے من شمس السماء، آسمانوں کے سورج سے، اس لیے کہ فإن الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج تو وہ ہے جو فجر کے بعد دن میں چمکتا ہے، اور میرا سورج وشمسی طالع بعد العشاء، رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کا چہرہ بتایا، آپ نے اللہ کے رسول کی خوبصورتی بیان کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شعر میں یوں پڑھا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اے لوگو، اللہ کے رسول کی خوبصورتی جاننا چاہتے ہو تو سنو، آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے، آپ کی اتنی خوبصورتی کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور دنیا میں کسی عورت نے، دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو عرش والے نے سراجا منیرا، ہم نے آپ کو دنیا میں روشن چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا، جس کو عرش والے نے روشن چراغ کہہ دیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ دنیا میں آئے رحمت بن کر آئے، آپ دنیا میں آئے تو آپ برکت والا بن کر آئے۔ ایک محدث تھے، ایک بہت بڑا بزرگ انسان تھے، تقریر کیا کرتے تھے، واعظ و تقریر کرتے تھے، خطابت کا انجام دیتے تھے، درس و تدریس کا کام دیتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی اس کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ آدمی اس کی زیارت کر رہا ہے، اس آدمی سے پوچھ رہا ہے کہ اے فلاں، دنیا میں تم محدث تھے، دنیا میں تم واعظ و تقریر کیا کرتے تھے، دنیا میں پورنیہ کا تم امیر رہا کرتے تھے، لیکن اے فلاں یہ بتاؤ کہ تم جنت گئے ہو تو کس بدولت، کون سی ایسی نیکی کی ہو جس کے بدولت تم جنت گئے ہو؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نماز کے بدولت نہیں، میں واعظ و تقریر کے بدولت نہیں، میں تقریر کے بدولت نہیں، حدیث لکھنے کے بدولت نہیں، میں نے ایک نیکی اپنی زندگی میں کی تھی، اس نیکی کے بدولت میں جنت آیا ہوں۔ اس نے کہا کون سی ایسی نیکی کی ہو؟ اس نے کہا میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا، یا میں ایک مرتبہ کچھ لکھ رہا تھا، اپنے قلم کو جیسے سیاہ میں ڈالے، سیاہ سے اپنے قلم کو اٹھائے تو ایک مکھی آئی، مکھی پیاسا تھا، مکھی کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ مکھی اس سیاہی میں بیٹھ جاتی ہے اور سیاہی کو چوسنے لگتی ہے۔ میرے دل میں رحم آ گیا اس مکھی کے اوپر کہ مکھی پیاسا ہے، مکھی کو پیاس لگ گئی ہے، یہ مکھی جتنی دیر تک اس سیاہی کو پی کر اپنا پیاس بجھا لے تب تک میں اپنا قلم استعمال نہیں کروں گا، قلم چلاؤں گا نہیں۔ گویا کہ اس نے اس مکھی پر رحم کیا۔ اے لوگوں، میں نے جنت حاصل کی ہے، میں نے اس مکھی پر رحم کر کے جنت حاصل کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ أَنزَلَ مِنْهَا، اللہ کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں، انہی 100 درجے میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، رحمت کا ایک درجہ زمین پر اتارا ہے، جس سے ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر رحم کرتی ہے۔ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، ماں بارش میں بھیگتی ہے پھر بھی اپنے پنجوں کے نیچے اپنے بچے کو چھپائے رکھتی ہے۔ ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر رحم کرتی ہے، ماں اپنے بچے سے رحم کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ایک مرغی اپنے 10-12 بچوں کو لے کر جب بارش میں بھیگتی ہے، اس بچے کو اپنے پر سے چھپاتے ہیں۔ ایک گائے اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے یہ جو ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اسی کی بدولت ہم ایک دوسرے کے اوپر اتنا بڑا مہربان ہے۔ راستے میں کوئی فقیر ملا، ہم نے اس کو 2 روپیہ دے دیا، گویا کہ ہم اس کے اوپر مہربان، ہم نے اس کے اوپر رحم کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے ایک رحمت کا حصہ اتارا، اسی کی بدولت آج ہم اتنے مہربان ہیں۔ قیامت کے دن اور رحمت کے 99 درجے ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین سے ہم امید لگائے رہیں، اللہ سے ہم یہ دعا کرتے رہیں اللہ ہم انسان ہیں، ہم نے غلطیاں کر دی ہے، اللہ تو مجھے معاف فرمانا، تو معاف نہیں کرے گا مالک تو میں کس کے دربار میں جاؤں گا؟ اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرمانا۔ اس واقعے کی طرف آئیے میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم اسرائیل نے کہا، اسرائیلی جماعت نے کہا کہ ہماری یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ میدان میں گئے، دعا شروع کی، آواز آئی ایک بندہ گنہگار ہے، اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے تب ہم بارش برسائیں گے۔
میرے پیارے ساتھیوں موسیٰ نے کہا اتنی بڑی مجلس ہے کیسے ہم آواز دیں, وہ ہمیں کیسے پہچانیں, ہماری آواز کیسے سنیں. اللہ نے کہا موسیٰ آواز لگاؤ, آواز پہنچانے کے کام میرا ہے. آواز لگائی, وہ آدمی من ہی من میں سوچ رہا ہے اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کے کام کیے, اے اللہ تو نے میری عزت بچائی, تو نے میرے عیب پر پردہ ڈالا. اے اللہ اگر آج یہاں سے اڑ جاتا ہوں, میدان سے چلا جاتا ہوں, لوگ مجھے ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, اور میری طرف سب کی نظر رہے گی, آج معاشرے میں رسوا ہو جائیں گے. اے اللہ آج کے بعد سے توبہ کرتا ہوں, تو میری عزت بچا لے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی, بارش شروع ہو گئی. موسیٰ نے کہا اللہ کوئی آدمی نہیں نکلا, کیا بات ہے, پھر بارش شروع ہو گئی. اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی. موسیٰ نے کہا اے اللہ وہ آدمی کون ہے, جاننا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے. تو میرے بھائیوں پردہ فاش کرنا ہم جانتے ہیں, لیکن کسی کی عیب پر پردہ ڈالنا نہیں جانتے ہیں. جمعیت اہل حدیث پورنیہ کا ایک گروپ چلتا ہے جس میں مقرروں کی کھچڑیاں پکائی گئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان سب باتوں کو میں دھیان نہیں دیتا ہوں. ایک دو ایسے چھٹ کپڑی ہر جگہ پہ ہیں, نبی اکرم کے زمانے میں بھی رہے, تو اس لیے ہم زیادہ ان کے بارے میں بولنا نہیں چاہیں گے. صرف اتنا بولیں گے کہ جب گدھا اور گھوڑے کے بیچ جب بحث چھڑ گئی, گدھا نے کہا کہ کوا سفید ہوتا ہے, گھوڑے نے کہا نہیں کوا کالا ہوتا ہے. بہت دیر تک چلتا رہا گا. جنگل کا جو راجا تھا شیر, اس کے پاس مقدمہ لے کر گیا. اس نے کہا کہ صاحب معاملہ کیا ہے؟ کہ گدھا کہہ رہا ہے کہ کوا سفید ہے, گھوڑا کہہ رہا ہے کہ کوا کالا ہے. شیر نے کہا گدھے سے کہ تم گھوڑے کو 100 کوڑے مارو. گھوڑا والا تھوڑا پریشان ہو گیا, یار ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں, اوپر سے مجھے ہی کوڑا لگانے کی بات کر رہے ہیں. تو شیر کہہ رہا ہے گھوڑا تم سمجھ نہیں پائے, میں تم کو اس لیے کوڑا لگانے بول رہا ہوں, تمہاری غلطی اس جگہ پہ گدھے کی غلطی نہیں ہے. تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے گدھے سے منہ کیوں لگایا, تم نے گدھے سے بحث کیوں کی, تم کو گدھے سے بحث کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تو میرے بھائیوں اس گروپ میں اتنا گالیاں دی گئی ہے, اور شرم کی بات ہے کہ یہ گروپ کوئی عام پبلک کا نہیں ہے. جماعت اہل حدیث کے ناظم, نائب ناظم, اور شرم کی بات یہ بھی ہے کہ اس میں علماء بھی ہے, اور شرم کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا بھی گروپ ہے. اس میں اپنے لوگوں کی کھچڑیاں پکائی گئی. ایک جانور کے اندر جانوریت نہیں, حیوان انسانیت ہوتی ہے. کہ جانور ایک شیر دیکھتا ہے کہ جنگل میں ایک بوڑھے شیر کے اوپر کتے حملہ کرنے آتے ہیں, اس شیر سے اور اس شیر سے دشمنی تھی. ایک بوڑھا تھا, ایک جوان شیر تھا. جوان شیر نے دیکھا کہ کتے بوڑھے شیر پر حملہ کر رہا ہے, تو جوان شیر کو برداشت نہیں آیا. اس نے کہا کہ بھلے ہی ہمارے بوڑھے شیر سے دشمنی ہے, لیکن کسی قوم سے, کسی دوسرے ذاتی سے بوڑھے شیر سے فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے. وہ جوان شیر دہاڑتا ہے, چھلانگ لگاتا ہے, اور کتے کے اوپر وار کرتا ہے, دہاڑتا ہے اور کتے کو بھگاتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی ذات پر آنچ نہیں آنے دیا. اور یہ بے شرم اور بے حیا, جن کو کیسے مولوی کہا جائے, میرے پیارے ساتھیوں دن با دن علماء کے خلاف تحریریں, بڑے مقرروں کے خلاف تحریریں, آج ان کے خلاف کل ان کے خلاف کرتے کرتے اپنی قوم کو بدنام کر کے رکھ دیا. اور میرے پیارے ساتھیوں اس نے اپنی ذات کا جنازہ نکال دیا, کچرا نکال دیا. بس کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں. خیر یہ میرا موضوع نہیں تھا, میرا موضوع تھا کہ اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے, برکت بن کر آئے. ہمارے لیے آپ رحمت ہی تھے, آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا, میری امت کو بخش دینا. آپ کو اتنا مارا جاتا, کافر آپ کو اتنا مارتے, طائف والے نے اتنا مارا کہ دانت پھٹ گیا, دانت ختم ہو گیا, سر پھٹ گیا, دانت سے خون نکلنے لگا. اللہ فرشتے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہو, آپ کی پرمیشن ہو تو پہاڑوں کے بیچ طائف والے کو کچل دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں فرشتہ نہیں, اللہ میری قوم کو ہدایت دے. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے فرشتہ یہ میری قوم ہے, یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں. آج نہیں تو کل ان کی ہونے والی نسلیں, ان کی پشتوں سے ہونے والی اولادیں میری اوپر ایمان لے آئے گی. یہ نہیں جانتے تھے آپ اتنا مہربان تھے, آپ دشمنوں کو معاف کرتے تھے. جو حمزہ آپ کا چچا ہے, جن کی لاش کے ساتھ ہندا نے کھیلا,
ان کے کلیجے چبایا، ناک کاٹی، کان کاٹا۔ جب فتح ہوتا ہے مکہ فتح ہوتا ہے، اس جگہ پہ ہندا کو لائی جاتی، ہندا اللہ کے رسول کے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہندا تو وہی ہو جس نے میرے چچا کے کلیجے کو چبایا، آپ نے اس ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ رحمت بن کر آئے تھے۔ کلیکشن ڈالو اب کیجئے، ہم کلیکشن ویسا نہیں کرتے تو ٹھیک ہے۔ یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ہم